السلام علیکم کلاس. کل ہم نے بات کی تھی اباؤٹ سوائل مائکرو آرگینزمس، تو آج ہم اسی کو ریزیوم کریں گے اور ہم سوائل میں ہونے والے بہت امپورٹنٹ پروسیس کی بات کریں گے جو ہے ہیٹروٹروفک ایکٹیویٹی. ہیٹروٹروفک ایکٹیویٹی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے کہ ہیومس فارمیشن، جیسے کہ سائیکلنگ. تو سائیکلنگ میں آپ لوگوں نے نائٹروجن سائیکل کو ڈیٹیل میں یہاں پہ کرنا ہے، لکھا بھی گیا ہے اور آپ لوگ اس کو پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. تو آپ نے نائٹروجن سائیکلنگ کو ڈیٹیل میں کرنا ہے اور باقی سب سائیکل کا جسٹ حوالہ دینا ہے جو کہ سوائل میں ہوتے ہیں، اور جن جن سائیکل میں جو مائکروبیل ایکٹیویٹی ہے پرٹیکولر اس کی بات آپ نے کرنی ہے. تو ہیٹروٹروفک جو بیکٹیریا ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سوائل میں آف کورس، کیونکہ وہ ریسائکلنگ کرتے ہیں، منرلائزیشن کرتے ہیں، اور جیسے کہ سیلولوز کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں. سیلولوز میجر پلانٹ پروڈکٹ ہے جو کہ بریک ڈاؤن کی جاتی ہے. دیر آر ڈفرنٹ سیلولیٹک مائکرو آرگینزم جن میں بہت سی فنجائی ہیں، فیسیریم، کائٹومیم، سائٹوفیگا، اسپوروسائٹوفیگا. یہ سب مائکرو آرگینزمز جو ہیں یہ پرٹیکولر امپورٹنٹ ہیں سیلولیٹک بیہیویئر. اس کے علاوہ سیلولیٹک مائکروبس جو ہیں انہیں بھی سوائل سے ہی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے فار دی کمرشل یوزز. اسی طرح سے مختلف جو ہے فروٹنگ مائزو بیکٹیریا ہیں جو کہ پولینجیم یا سورینجیم آرکینجیم سے بلانگ کرتے ہیں. یہ سب سیلولیٹک ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں. ان کے علاوہ فنجائی کے علاوہ جو بیکٹیریاز ہیں جیسے سیلولوموناس بیکٹیریا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں سیلولوز کی بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ ہے کلاسٹریڈیم. میزوفلک بھی ہو سکتے ہیں، تھرموفلک بھی، یعنی جو مائلڈ ٹمپریچر ہے وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. ہائی ٹمپریچر میں بھی یہ سیلولوز کی ہائیڈرولسس کرتے ہیں اور اسپیشلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان انیروبک سوائل جہاں پر آکسیجن جو ہے وہ کم ہے، وہاں پر یہ سیلولوز کی فرمنٹیشن کاز کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ایسیٹیٹ اور ہائیڈروجن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. صرف سیلولوز تو ہو گیا میجر کمپوننٹ. سیلولوز کے علاوہ بہت سے پلانٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے کہ لگنین ہو گئی، فیٹس ہیں، ویکسز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں. لگنین جو ہے وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو ورڈ دی ہیومس، کیونکہ یہ موسٹ ریکیلسیٹنٹ میٹر ہے. یہ ایزیلی ڈیکمپوز نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو پارشل ڈیکمپوزڈ فارم ہے آرگینک میٹر کی جسے آپ ہیومس کا نام دیتے ہیں، اس میں لگنین سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. لگنین کو فنجائی کی مختلف اسپیشی ہی میٹابولائز کر سکتی ہیں اور یہ جو ہیں یہ سب کے سب بیسیڈیومائسیڈ سے بلانگ کرتے ہیں. یہ لگنین کی بریک ڈاؤن کرتی ہیں اور یہ مختلف قسم کی سمبیوٹک ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان فنجائی کی جو کہ اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیٹ، ویکسز، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بھی بہت سے مائکرو آرگینزمز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے فنجائی، بیکٹیریا، پروٹوزونز، نیماٹوڈ، ورمز ہیں، وہ ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ہیومس میں جو ہے وہ کاربن نائٹروجن پروپورشن جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. جو ہائر اینیملز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ سورس ہیں ہیٹروٹروفک ایکٹیویٹی کیا، کیونکہ وہ جو ہے بیسیکلی وہ ڈسپرسل کے تھرو کام کرتے ہیں یا پھر ان کی ڈیتھس جو ہے وہ نیا آرگینک میٹر سوائل میں امپارٹ کرتی ہیں، اسپیشلی پروٹینز، نائٹروجن وغیرہ. تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے. یہاں پر پلانٹس کی بات کی گئی ہے تو جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ پلانٹس میں لگنین، پروٹین اور سیلولوز 3 میجر کمپوننٹس ہیں جو مائکرو آرگینزم بریک ڈاؤن کرتے ہیں. لگنین فریگمنٹس جو ہیں وہ ہیومس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جبکہ جو کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں جیسے سیلولوز اور پرٹیکولر سیلولوز وہ فاسٹ ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو کہ بہت تیزی سے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، کچھ سلولی ڈیگریڈ ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی کم ڈیگریڈیشن شو کرتے ہیں. تو یہ جس طرح کہ یہ جو ہیٹروٹروفک ایکٹیویٹی ہے یہ سوائل مائکرو آرگینزم کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار دی بایو ریمیڈیشن ایز ویل. جیسے کہ سوائل پلیوٹ ہو گئی ہے یا ہمارا کوئی بھی نیچرل ریسورس پلیوٹ ہو گیا ہے تو ان مائکروبس کو وہاں پر جو ہے وہ گرو کلچر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ہمارے سوائل میں سے وہ پرٹیکولر میٹر جو کہ پلیوٹ کر رہا ہے سوائل کو یا ہمارے سورس کو، اس کو ڈیگریڈ کر دیں، اس کی بریک ڈاؤن کر دیں. جیسے کہ اگر
آئل اسپلیج ہو گئی ہے تو جو کہ ہائیڈرو کاربن پر مشتمل ہے، تو ان بہت سے فنجائی اور یسٹ جو ہیں وہ ہائیڈرو کاربن کی لانگ چین کی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے وہاں پر پولیوشن کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ جو مائکرو آرگینزم کی ایبلٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر آرگینک کاربن کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس سے ہم مراد لیتے ہیں مائکروبیل انفیلیبلٹی، یعنی ہر چیز سونر اور لیٹر آل مالیکیولز وڈ بی ڈسپیئرڈ ڈیگریڈیڈ، لیکن کچھ سنتھیٹک کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو کہ اس پر پورا نہیں اترتے، وہ بہت سلولی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈی ڈی ٹی ہے، کلوریڈین ہے، جو کہ کئی سال لیتے ہیں ڈیگریڈیشن میں۔ تو ایسے سبسٹانسز جو ہیں وہ پولیوشن کریٹ کرتے ہیں سوائل میں، اور انوائرمنٹل ہیزرڈز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کا لارج اسکیل یوز جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم نائٹروجن سائیکل کی بات کریں گے۔ نائٹروجن سائیکل کو آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نائٹروجن فکسیشن میں مختلف سیانو بیکٹیریا، رائزوبیم جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، جس میں کچھ سمبیوٹک ہیں، کچھ نان سمبیوٹک ہیں، نائٹروسوموناس ہیں، یہ سب آپ نے خود پڑھ لینا ہے نائٹروجن سائیکل کو، اس لیے آپ نائٹریفیکیشن اور ڈی نائٹریفیکیشن کا سارا پروسیس پڑھ چکے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ یہاں پر آپ نائٹروجن سائیکل کی ڈائیگرام جو ہے وہ بھی ڈرا کریں، اسپیشلی وہ پروسیسز جو کہ سوائل میں ہو رہے ہیں، جیسے کہ ڈی نائٹریفیکیشن ہے یا نائٹریفیکیشن ہے، جو کہ نائٹروسوموناس یا نائٹروبیکٹر بیکٹیریاز پرفارم کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوائل اینڈ کلائمیٹک چینج۔ سوائل کیونکہ اپر موسٹ لیئر ہے اور ویدرڈ لیئر ہے، تو یہ بہت زیادہ کلائمیٹک چینج کا شکار ہوتی ہے، جیسے کہ ٹمپریچر چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ ہیومیڈیٹی چینج ہوتی رہتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتی رہتی ہے سوائل۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو کوپ کرنے کے لیے مائکرو آرگینزمس کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلی اسٹریٹجی تو انڈوسپور فارمیشن ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو دو فیکٹر کمبائن ہو جائیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتے ہیں، جیسے ڈی ہائیڈریشن ہے اور ٹمپریچر بھی بہت ہائی ہو گیا، تو اس میں مائکرو آرگینزم کم سروائیو کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی سروائیول اسٹریٹجیز میں انڈوسپور فارمیشن ہے، ایگزوسپور فارمیشن ہے۔ ان ایگزوسپور فارمیشن میں جو ہے وہ زیادہ تر ایگزوسپورز جو ہیں وہ ڈسپرسل کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جن میں ایگزوسپورز جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکزوسپور ہیں جو کہ مائکزو بیکٹیریا یا مختلف فروٹنگ باڈیز بناتی ہیں، مختلف قسم کی فنجائی بناتی ہیں، یہ یو وی ریڈیشن سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایو فلم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بایو فلم میں کیونکہ اپنا واٹر ہوتا ہے، انٹرنل واٹر، تو یہ بھی مائکروبس کو جو ہے وہ ڈیسیکیشن سے بچاتی ہے۔ واٹر لاگنگ جو ہے وہ سوائل میں ایک بہت کامن کنڈیشن ہے۔ یو کین امیجن دی واٹر لاگنگ کہ بہت سا واٹر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے سوائل میں، اور سوائل کے درمیان جو پورس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایئر آکسیجن موو نہیں کر سکتی، تو ایسی واٹر لاگ سوائل جو ہے وہ این ایروبک ہو جاتی ہیں، اور این ایروبک سوائل میں ہم جانتے ہیں کہ ریپڈلی فرمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، میتھین پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سلفائڈ گیسز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کیس میں بہت سے ایسے مائکروب کلاسٹریڈیا ہیں جیسے کہ، یا ایسے مائکروب جو کہ جو کہ اینیروبس ہیں، وہ یہاں پر گرو کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ واٹر لاگنگ کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو فیلڈ ہیں وہ ہے رائس فیلڈس، جن کو پیڈیز کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ واٹر دیا جاتا ہے رائس کو، تو یہ بہت جلدی سے ایناکسک ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر زیادہ تر میتھانوجنس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور وہ تیزی سے میتھانوجینیسس کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں وہاں پر ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ میتھانوجنس جو ہیں یہ ہائی میتھین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سلفر آکسیڈائزنگ بیکٹیریم جو ہیں وہ H2S پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایناکسک کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے یا یہ H2S کی پروڈکشن ہائی سلفر کانٹینٹ جو ہے یہ رائس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر رائس فیلڈ میں بیگیوٹا ایک سمبیوٹک ایسوسیشن ہوتا ہے ود دا سلفر آکسیڈائزنگ بیکٹیریا،
جو جسے بیگیوٹا کا نام دیا جاتا ہے. بیگیوٹا جو ہے وہ رائس کی جو روٹس ہوتی ہیں رائزوسفیئر کے ریجن میں گرو کرتا ہے. اس سے یہ ایک سمبیوٹک ایسوسیشن ہے, وہ رائس سے نیوٹریشن لیتا ہے, جبکہ بیگیوٹا ایک مائکرو ایروفیلک کنڈیشن میں کیا کرتا ہے کہ وہ ہائیڈروجن کو ہائیڈروجن سلفائڈ کو ایٹماسفیرک جو سلفر یا پھر سلفر آکسائڈ میں کنورٹ کر کے اس کو ریلیز کرتا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں رائس کی جو فیلڈ ہے وہاں پر H2S کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اور رائس کے لیے یہ اتنی زیادہ ٹاکسک ثابت نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ رائس فیلڈ میں ڈیلیبریٹلی سیانو بیکٹیریا بھی گرو کیے جاتے ہیں تاکہ یہ نائٹروجن فکس کریں اور ہمارے پلانٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نائٹروجن مل سکے. تو اس طرح سے آپ نے یہ جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے اس لیکچر کو. تو اس میں نائٹروجن سائیکل بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کرنا ہے, پوائنٹس بنا کے کر لیں, جو پہلے سے کیا ہوا ہے وہ کر لیں بے شک, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کی پراپر ڈائیگرام بھی ڈرا کرنی ہے.